بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، جیسا کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ میں نے اوپر تھمبنیل پر لکھا کہ پاکستان میں بے شمار چیزوں کی موجود۔ جی ہاں سامعین معظم، ہر ایجاد کا سرا کسی نہ کسی کے سر جاتا ہے۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی ایجاد کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو۔ سامعین معظم، آج کل آپ پڑھ اور سن رہے ہوں گے کہ یہ جو ہو گئے اپنا پی ٹی آئی کے گنڈا پور، امین گنڈا پور، اس کو آپ گنڈا پور کہیں یا گنڈا پوری کہیں، کہ انہوں نے نازیبا زبان استعمال کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے جو کہ ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کہنے چاہیے۔ میں ان کے ان الفاظ کی کوئی حمایت نہیں کرتا ہوں۔ سامعین معظم، اب ان الفاظ کو لے کر جو ہے نا، خاص طور پر نون لیگ ایک شور مچا رہی ہے پرزور انداز میں کہ جی گنڈا پور نے یہ الفاظ استعمال کیے، یوں کہا، اس طرح کہا، خواتین کے بارے میں یہ باتیں کہیں۔ گنڈا پور کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سامعین معظم، آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے یا کسی پارٹی سے ہے، کہ چاہے آپ کسی پارٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہوں، آپ اپنے ذہن پر زور دیں، اپنے حافظے پر زور دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے تو پھر انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ سرچ کر لیں، آپ کو پرانے اخبارات رسائل مل جائیں گے، آپ کو میڈیا سب کچھ بتلا دے گا، آپ پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آڈیوز سن سکتے ہیں کہ بات زبانی کی جو موجد ہے پاکستان میں وہ نون لیگ کی ہے۔ نون لیگ والوں نے ٹاک شوز میں تاریخی گندی بدبودار زبانیں استعمال کی۔ سامعین معظم، سیاسی بدتمیزیاں یہ شروع کی، یہ نون لیگ نے شروع کی ہے، نون لیگ کا وتیرہ ہے، یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہارٹ ڈینگو یہ بھی نون لیگ نے شروع کی۔ سیاسی انتقام یہ بھی نون لیگ نے شروع کیا کہ سیاسی انتقام، قتل و غارت گردی، یہ سارا کچھ جو ہے نا نون لیگ نے شروع کیا۔ آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ پر، مقدس عدالت پر حملہ
نون لیگ نے کیا کروایا۔ احتساب کے نام پر اندھا انتقام کس نے کیا؟ نون لیگ۔ اب اگر بات کی جائے ان کو جو یہ اپنے ان کے اراکین ہیں، جن کو نون لیگ والے ایک بااثر پراثر معتبر نامور اہم شخصیات میں جانتے ہیں۔ عابد شیر علی ان کا نام سرفہرست ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا کروایا، رانا ثناءاللہ، ان کی آپ فہرستیں دیکھ لیں اٹھا کر۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو سب چیز مل جائے گی۔ اور اس کے بعد طلال چودھری کو دیکھ لیں، دانیال عزیز کو دیکھ لیں۔ سامعین معظم، میں کس فرد کا نام لوں؟ یہ تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی، لمبی لسٹ ہے کہ میں نام لیتا جاؤں گا، پھر آپ کہتے جائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے، جن کے آپ نام لے رہے ہیں۔ آپ کا تعلق، میں پہلے جیسا کہہ چکا ہوں، اگر آپ کا تعلق نون لیگ سے بھی ہے تو پھر بھی آپ کو میں یہ کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا خود شعور پکڑیں، خود سوچیں سمجھیں، نیٹ پر سرچ کریں۔ یہ آپ کو پوری کی پوری ان کی کرتوتوں کی، ان کے کارناموں کی، بد زبانوں کی فہرستیں مل جائیں گی۔ یہ آپ کو انٹرنیٹ ان کی فہرستیں کھول کر دے دے گا کہ انہوں نے کیسی نازیبا زبانیں استعمال کی۔ اب میں ابھی ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی، دیکھ اور سن پا رہا تھا کہ مریم پارٹی کی دعوت دے رہی ہیں، چائے پارٹی کی، بلاول کو۔ مریم صفدر رحمان بلاول زرداری کو دعوت دے رہی ہیں چائے پارٹی کی کہ بھائی آپ آئیں ہمارے ہاں چائے پئیں۔ دیگر لوازمات بھی ہوں گے کھلانے کے لیے، ذکر یہی تھا۔ سامعین معظم، یہی جن کا ذکر آیا ہے کہ مریم، ان کے والد نواز، ان کے چچا شہباز نے بلاول کی والدہ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے، کیسے، وہ میں یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں دوبارہ دہراؤں۔ ان کی جو ہے نا تصویریں کیسی بنوا کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے گرائی گئیں۔ یہ ان کی الیکشن مہم کا حصہ تھا کہ تصویریں گرائی جائیں، تصویریں گرائی گئیں کہ اس طرح لوگ بدزن ہو جائیں محترمہ سے اور میں الیکشن جیت پاؤں۔ آپ شعور رکھتے ہیں، شعور مزید پکڑیں، سرچ کریں، خود دل و دماغ سے سوچیں، کیا کسی عورت کی اس طرح کی تصویریں بنوا کر لوگوں میں پھیلانا یہ درست بات ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ ساری چیزیں شروع سے لے کر اب تک یہ نون لیگ والے کرتے آ رہے ہیں، میں اور آپ ہم سب دیکھتے سنتے آ رہے ہیں۔ سامعین معظم، یہ گنڈا پور نے جو باتیں کی، یہ تو بہت معروف عام باتیں ہو گئی تھیں۔ یہ تو انہوں نے، یہ کوئی سینئر سیاستدان تو اتنے نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے سنی، انہی کی باتوں کا جواب دیا جیسے وہ بولتے آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے لوگ سنتے ہیں تو پھر وہی باتیں دہراتے بھی ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ میں گنڈا پوری کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، نہ میں ان کی جماعت کا کوئی ممبر، رکن، ورکر یا کوئی کارکن ہوں۔
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے بارہا کہا گیا، ان کی جماعت کے جو اراکین تھے، ممبران تھے، انہوں نے مجھے بار بار فون کیا ملے کہ آپ جو ہیں نا، کوئی ہمارے افراد ہیں کچھ، ان کو تقریر لے کر دیں خان صاحب کے حق میں۔ آپ تقریریں لکھ سکتے ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، شاعر ہیں، آپ نظمیں بھی لکھ کر دیں۔ آپ بے شک خود نظمیں نہ پڑھیں، ہمیں نظمیں دے دیں، ہمارے آدمی ان نظموں کو پڑھیں گے جلسے جلوسوں میں۔ اور تقریریں بھی آپ صرف لکھ کر دیں، آپ تقریر نہیں کرنا چاہتے، آپ بے شک غیر جانبدار رہیں۔ تو میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں تقریریں لکھ کر دوں گا آپ کو، نہ میں یہ ان کے حق میں کوئی یہ شاعری نظم وغیرہ لکھ کر دوں گا۔ یہ بات اس لیے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گنڈا پوری یا گنڈا پوری کی جماعت تحریک انصاف کی سائڈ لے رہا ہوں۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت ہو، پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں کسی کی بھی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، نہ پہلے میں نے کبھی سائڈ لی۔ میں تو کھلے ذہن کا آدمی ہوں، کھلے ذہن کا مالک ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سچائی بیان کرتا ہوں، اور صحافی کا کام بھی یہی ہے کہ جو کچھ دیکھے سنے سچائی آگے پھیلائے، سچائی بیان کرے۔ میرا کام بھی یہی ہے۔ میں نے آپ کو سچائی بتلا دی، آگاہی دے دی، جو کچھ دیکھا سنا پڑھا سمجھا۔ آپ بھی خود باشعور ہیں، سمجھدار ہیں۔ میں نے آپ کو کل کے الیکشن جو کل تجزیہ دیا تھا، اس میں گلگت بلتستان کے جو ہے نا آنے والے الیکشن ہیں، ان کے بارے میں بھی بتلا دیا تھا۔ باقی آپ خود شعور رکھتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں، جو اگر سن رہے ہیں کہ وہ کس بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، کہ کیا اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، اس بنیاد پر، یا ان کے جو وہاں کے رہنے والے نمائندگان ہیں جو الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، کیا انہیں کوئی خدمات بھی سر انجام دیں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے سہولتیں بھی پیدا کیں؟ اگر کیں تو وہ مستحق ہیں، حقدار ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اگر وہ کام کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ بھی یہ کام کریں گے، تو پھر آپ ان کو ووٹ ضرور دیں۔ سامعین معظم، پھر کبھی نئی باتوں کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ، نئی آڈیو ویڈیو کے ساتھ، نئی شاعری کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ، نئی سوچوں کے ساتھ، نئی روشنیوں کے ساتھ، نئے سوال جواب کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔